اردو ایجوکیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ چھوڑ کے سب دین و ایمان میر اس کے واسطے، ہم ہوئے کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جی تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خدائے سخن کا لقب پانے والے میر تقی میر کے بارے میں۔ میر 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد علی تھا اور علی متقی کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے میر کو تعلیم و تربیت کی غرض سے اپنے ایک دوست سید امان اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ میر کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ میر کوئی 10 برس کے تھے کہ جب سید امان اللہ اور پھر ان کے اپنے والد علی متقی کا انتقال ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میر کے بڑے بھائی میر محمد حسن نے باپ کی کل جائیداد پر قبضہ کر لیا اور میر تقی میر سے بے رخی برتنے لگے۔ آخر کار میر نے تنگ آ کر دلی کا رخ اختیار کیا اور کئی متعدد رئیسوں کے ہاں ملازم رہے۔ اس کے بعد اپنے ایک سوتیلے ماموں خان سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں قیام کیا، مگر انہوں نے بھی بے رخی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنؤ کا رخ کیا اور تا حیات وہیں پر رہے۔ میر تقی میر ایک ایسے باکمال شاعر تھے جو بقول مولوی عبدالحق سرتاج الشعراء ہیں۔ میر کی اپنی زندگی اگرچہ سراپا غم و عالم تھی، مگر وہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کم و بیش ہر شاعر نے کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طرح میر کے ہم عصر شاعر سودا کہتے ہیں سودا تو اس زمین میں غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ حالی میر کی تقلید یوں کرتے ہیں، حالی سخن میں شفتہ سے مستفید ہوں، شاگرد مرزا کا ہوں مقلد ہوں میر کا۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کم و بیش ہر شاعر نے کیا ہے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں شعر میرے بھی ہیں پر درد لیکن حسرت، شعر میرے بھی ہیں پر درد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ یہ اعتراف عظمت بے وجہ نہیں، میر تقی میر ایک عظیم شاعر ہی نہیں خدائے سخن ہے۔ انہوں نے غزل میں ایسے سچے خیالات کو جذبات کی سچائی کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کی بات ہر شخص کے دل کی بات ہو جاتی ہے اور ان کی غزل کا ہر شعر دل کو متاثر کرتا ہے۔ ان کی زندگی کا آخری زمانہ بڑی تنگ دستی اور مصیبت سے گزرا۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے ان کے دکھوں میں اضافہ کر دیا اور بالآخر 1810 میں لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ کوئی میر کو شاعرانہ طالع کہہ کر اپنا دل خوش کرتا ہے تو کوئی انہیں خدائے سخن کا لقب دیتا ہے۔ وہ ایسے شاعر ہیں جن کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔